میں اپنی وائف کے پاس کیوں جاؤں، وہ تو میری پسند ہی نہیں ہے۔ ایسے کچھ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں بنتا، اور جب کویسچن پوچھا جاتا ہے تو آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ وہ تو میری پسند ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آج الفاظ تھوڑے سے میں سخت بولنے لگا ہوں۔ جس مرد نے سوشل پریشر کی وجہ سے، فیملی کے پریشر کی وجہ سے شادی کر لی ہے لیکن آگے وہ تعلق نہیں بنا رہا، وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جس وقت آپ کا نکاح پڑھا جا رہا تھا، آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ قبول ہے، کیا اس وقت کسی نے گن پوائنٹ پر آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اس کو قبول کریں؟ اس وقت آپ نے نہ بولنی تھی نا، وہاں پر آپ نے فیصلہ کرنا تھا۔ اب کسی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آگے تعلق نہیں بنا رہے، پسند نہیں تھی تو پہلے دن یہ انکار کر دینا تھا۔ نکاح جب آپ قبول ہے آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ اس ریلیشن شپ کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، آپ کا تعلق بن جاتا ہے، اور آپ ایک مقدس رشتے کی توہین کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے جو پہلا رشتہ تھا وہ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ تھا۔ یہ ایسا ایک پاکیزہ رشتہ ہے کہ اس کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اور اب آپ چیں کریں یا بھی کریں، آپ کو اس رشتے کو قبول کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یا تو مردانگی پہلے دن دکھانی تھی، سب کے سامنے کھڑا ہونا تھا، جو آپ کی پسند تھی وہ آپ اپنی فیملی کو بتاتے، یا ویسی ہی بیٹھے رہتے۔ جب قبول کر لیا ہے تو اب آگے اس تعلق کو چلانا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی لڑکی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر وہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے، اور اب اس کی جو خوشی اور اس کا جو غم ہے وہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی، ان کا رویہ آپ کی وائف کے ساتھ ٹھیک نہ ہو اور آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہوں تو وہ سروائیو کر جائے گی، لیکن جب آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس، بہن بھائی سارے اس کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہو اور آپ کا رویہ اپنی وائف کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، آپ کا ایک ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہ ہو، تو وہ آگے سروائیو نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ مردوں کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے، فیمیل کی بھی کچھ کیسز ہمارے پاس ایسے آئے ہیں کہ ان کا آگے ریلیشن شپ نہیں بن پایا، اور جب ہسبینڈ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ جی ہم تو بس کسی اور کو پسند کرتی ہیں، تو بس ہمارے ماں باپ نے زور ڈالا، دباؤ ڈالا، تو ہم نے مجبوری کی وجہ سے کیا۔ مجبوری اگر تھی تو کرنا ہی نہیں تھا، اب کر لیے تو اب اس کو نبھانا پڑے گا، اب اس میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ماں باپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی اپنی پسند جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر مت تھوپیں، اپنے فیصلے اپنے بچوں کے اوپر مت تھوپیں۔ آپ ان کا اچھا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم آپ اپنے رشتے جوڑ رہے ہوتے ہیں، بہن کی بیٹی سے اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں کہ جی ہمارا بہن بھائی کا ریلیشن شپ اچھا بن جائے، یا اس طرح کے ایک ارینج میرج جو ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ بچوں کی پسند کا پوچھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ اجازت ان کو اسلام دیتا ہے، دین دیتا ہے۔ اگر آپ زبردستی کسی کا تعلق بنا دیں کسی کے ساتھ اور وہ دونوں خوش نہ ہوں تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، پھر بچوں کے اوپر آپ نے بلیم نہیں کرنا۔ آج کے ٹائم میں بھی بہت سارے خاندانوں میں، بہت ساری جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ زبردستی میرجز کروائی جاتی ہیں، بچے کی مرضی نہیں ہوتی، بچی کی مرضی نہیں ہوتی، لیکن زبردستی ان کی میرج کرائی جاتی ہے۔ پڑھے لکھے خاندان میں، بڑے شہروں میں ایسا کم ہوتا ہے، لیکن عموماً گاؤں دیہات میں اس طرح کا کلچر بہت زیادہ ہے کہ زبردستی کی میرجز ہوتی ہیں۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں نا، تو آج سے 20-25 سال اگر پہلے چلے جائیں تو اس وقت جو میرجز ہوتی تھی نا، اگر زبردستی بھی ہو جاتی تھی تو ان لوگوں میں اتنی برداشت تھی، صبر تھا کہ وہ سروائیو کر جاتے تھے، لیکن آج کل سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے۔
اس لیے ڈیورس کی ریشو جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں دن بدن۔ تو آپ یہ کوشش کریں گے اگر آپ کی بچی یا آپ کا بچہ کوئی فرمائش کرتا ہے، اپنی پسند بتاتا ہے، تو آپ اس کی پسند کے مطابق کریں، اور اگر اللہ نہ کرے اس کی پسند ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، اس کو ایز اے فرینڈ ٹریٹ کریں، تاکہ اگر وہ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے نا تو اس فیصلے کو وہ قبول ہی کر لیں۔ اگر آپ اس کو زبردستی کریں گے نا، غصہ کریں گے کہ نہیں آپ نے وہاں پر نہیں کرنا اور اس کا کسی اور جگہ کر دیں گے، تو وہ مسئلہ بنے گا۔ اس کو آپ پیار سے کنونس کرنے کی کوشش کریں، ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹ اور بینیفٹس بتائیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں گے جی بیٹا اب آپ فیصلہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو بات سمجھانے کا، کسی سے بات منوانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھیں، اگر آپ پیار سے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے نا تو وہ آپ کی بات مان جائیں گے۔ غصے سے، زبردستی سے بچے باغی ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، پھر وہ اندر ہی اندر آپ سے دشمنی پال لیتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور بتانا ہے، اور لاسٹ پر اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے کسی پرابلم میں سٹک ہیں اور پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسی اکاؤنٹ کی بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اس کال سیشن کے چارجز ہوتے ہیں، یہ فری نہیں ہے۔ تھینک یو۔